میرے آقا مدینے والے تاجدار مصطفیٰ کریم ارشاد فرمایا کرتے ہیں کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ اللہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پاک کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا آقا ذرا یہ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں عرش اعظم کا سایہ آپ کے کس امتی کو عطا فرمائے گا؟ جب اتنا میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تب مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، میرا جو غلام قیامت تک میرا جو امتی مجھ محمد عربی پر جتنے سچے دل کے ساتھ جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی میرے اس امتی کو عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب بھی آقا کا نام آیا کرے، مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کی بات آیا کرے، آپ اس ایمان اور اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر لیا کرو کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ جو جان عطا فرمائی ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے، ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، لیکن یاد رکھو ہم جیتے جی جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں آمینہ کے لال پر درود و سلام پڑھنے کے عادی بن جائیں، ہم اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں آقا کا نام لیتے رہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر پاک کرتے رہیں، آمینہ کے لال پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ جب اپنے آقا پر درود پاک پڑھنے کی عادت آپ اپنی بنا لیں گے تب آپ کا یہ حال ہوگا، جب تک آپ زندہ رہیں گے آمینہ کے لال پر درود پاک پڑھتے رہیں گے، اور جیسے ہی انتقال کا وقت آئے گا مرنے کے بعد آپ کا لاشا بھی نبی پر درود پاک کے نذرانے پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے عزیز و اقارب آپ کو غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد قبرستان کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ جب آپ کے عزیز و اقارب آپ کو قبر کے اندر اتاریں گے پڑھیں گے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھنے کے بعد جب آپ کو قبر کے حوالے کر دیں گے تختے لگا دیے جائیں گے۔ تختے لگانے کے بعد آپ کی قبروں پر آپ کے اعزا اقربا دوست احباب رشتہ دار کنبے دار، آپ کے باپ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست مٹی ڈالنے کے بعد قبرستان سے واپس چلا آئے گا۔ اب لوگوں یاد رکھو اس وقت نہ آپ کی دولت آپ کے کام میں آئے گی، نہ آپ کا رشتہ آپ کے کام میں آئے گا، نہ آپ کے باپ کی محبت آپ کے کام میں آئے گی، نہ آپ کے دوست کی محبت آپ کے کام میں آئے گی، نہ ماں کا پیار کام میں آئے گا۔ ایسے وقت میں اگر قبر میں کوئی کام آئے گا تو مدینے کا تاجدار کام میں آئے گا۔ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آقا پر درود پاک کے نذرانے پیش کیا کرو۔ جب قبر کے اندر منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے من ربو کا ما دینوں کا، جب تم سے سوال کریں ما کنت تقول فی ھذا الرجل تو تم جواب میں کہہ دو ہوا محمد الرسول اللہ۔ فرشتوں سے کہو او فرشتوں تم ان آقا کے بارے میں سوال کرتے ہو، میں تو ان آقا کا جب نام سنا کرتا تھا، اپنے آقا کا جب نام سنا کرتا تھا میری زبان سے یہ جملہ نکل جایا کرتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب میں اپنے آقا کا نام سنا کرتا تھا تو میں پڑھا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اسی منظر کو خلیفہ اعلیٰ حضرت و مرید اعلیٰ حضرت حضرت مولانا جمیل قادری کتنے خوبصورت انداز اور الفاظ میں کھینچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا
میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، سبحان اللہ۔ اب اتنی بیداری کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک تمامی نبی کے غلام اپنے آقا پر باآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام عشق محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ عزیزان محترم، آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں۔ اگر کوئی انسان اچھا مکان بنا دیا کرتا ہے، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں واہ کیا عالی شان مکان ہے۔ اگر کوئی عمدہ لباس پہن کر کے راستے میں نکل جائے، کوئی رشتہ داری میں چلا جائے، ہم کہا کرتے ہیں واہ کیا بات ہے آپ کی۔ یعنی ہر اچھے کام کو دیکھنے کے بعد انسان کہا کرتا ہے واہ کیا بات ہے، واہ کتنا اچھا مکان ہے، کتنا عمدہ لباس ہے، کیا شان ہے آپ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر قربان جاؤ یہ بات کسی دنیا دار کی نہیں ہو رہی ہے، یہ سرکار اعلی حضرت جو لفظ واہ کا استعمال کر رہے ہیں کسی عام انسان کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے کر رہے ہیں جس کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو غوث الاغواث کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو سند الاسناد کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو سند الاولیاء کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو غوث سمدانی کہا جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس کو پیر لاسانی کہا جاتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ او لوگو، اگر غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے عقلوں کے بس کی نہیں ہے، یہ تمہارا تصور وہاں تک کام نہیں کر سکتا کہ جہاں تک مقام اور مرتبہ میرے سرکار غوث اعظم کی شان کا ہے، جہاں تک مقام اور مرتبہ میرے غوث اعظم کے بلندی مراتب کا ہے۔ اگر غوث اعظم کے مرتبے کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے غوث اعظم کی شان کو مت دیکھو، بلکہ غوث اعظم کے قدموں کی شان کو دیکھو۔ ذرا بولو محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کا یہ پہلا مطلع کلام کا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اگر آپ غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ ہماری اور آپ کی عقلوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم غوث پاک کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکیں۔ اگر غوث کا مرتبہ سمجھنا ہے تو آپ اس چیز سے سمجھو کہ غوث اعظم کے قدموں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ عز و جل نے میرے آقا غوث اعظم کو وہ شان و مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر تمام ولیوں کی گردنوں کا مقام اور مرتبہ ختم ہو جایا کرتا ہے، وہاں سے میرے آقا غوث اعظم کے قدموں کا مقام اور مرتبہ شروع ہوا کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت جسم عطا فرمایا، یوں تو انسان کے جسم کا ہر عضو یعنی ہر ٹکڑا بڑا قیمتی ہے، انسان کے جسم کا ہر ٹکڑا بڑا باعزت ہے، انسان کے جسم کا ہر ٹکڑا بڑی شان والا ہے، بڑا قیمتی ہے، مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ جسم کے اعضاء میں اگر سب سے بڑا کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ انسان کے سر کو عطا فرمایا ہے۔ میں اپنی اور آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتا چلوں، ہم اور آپ گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، اگر کوئی بات آ جایا کرتی ہے تو ببانگے دوہل ہم کہا کرتے ہیں کہ ساری جائیداد برباد ہو جائے مگر اپنا سر نہیں جھکنے دوں گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات صحیح ہے نا؟ ساری دولت چلی جائے مگر سر نہیں جھکاؤں گا، اس کی چوکھٹ پہ جا کر کے اولاد ختم ہو جائے سر نہیں جھکاؤں گا، مال برباد ہو جائے سر نہیں جھکاؤں گا، زمین و جائیداد بک جائے پیسے
ایسا ختم ہو جائے سر نہیں جھکاؤں گا۔ ہم نے پوچھا جناب آپ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی زمین و جائیداد تو تم نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ کمائی تھی، رات و دن محنت کر کے ایک کر دیا تھا، اس کے بعد کہیں جا کر کے تم نے 100-200 بیگھے زمین خریدی تھی، لیکن تم ہو کہ اپنی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، وجہ کیا ہے؟ سر کیوں نہیں جھکا دیتے؟ یہی تو وجہ ہے جو کرب و بلا سے آج بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ او ظالم یزیدیو، کیا سمجھتے ہو کہ حسین اور ان کا خاندان کرب و بلا کے میدان میں قربان ہو گیا تو کیا معاذ اللہ حسین ہار گئے؟ حقیقت تو یہ ہے حسین کی ہار نہیں بلکہ میرے آقا حسین بھی جیتے ہیں، اور آقا حسین اعظم نے اپنی گردن کو اسلام کی خاطر دیا ہے، کسی ظالم یزیدی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اپنا ہاتھ نہیں دیا، بتا دیا او لوگوں جسم کا ہر ٹکڑا قیمتی ہے، مگر یاد رکھو اس سر کی وہ قیمت ہے، یہ سر اگر جھکتا ہے تو دنیا دار کے سامنے نہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن غسل ورا حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے بس یہ دو شعر اعلی حضرت کے، اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا بہت جلدی، محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں، توجہ کیجئے آپ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، واہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ برے میاں توجہ کیجئے گا، تمامی حضرات آپ توجہ کریں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے عالم تصور میں سوال کیا، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے نبی کے غلام، تو کہا کرتا ہے سب کچھ قربان کر دوں گا مگر سر نہیں جھکاؤں گا، آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت سر تو بڑی قیمتی چیز ہے، یہ سر کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکتا، اگر یہ سر جھکتا ہے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا کرتا ہے، اور یاد رکھو جو سر خالق کائنات کی بارگاہ میں جھک جایا کرتا ہے پھر رب تبارک و تعالی اس سر کو دنیا والوں کی چوکھٹ پر جھکنے سے بچا لیا کرتا ہے، اور جو سر دنیا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکا سکتا وہ سر در بدر جھکا کرتا ہے، جو خالق کائنات کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکاتا ہے پھر وہ دنیا والوں کا محتاج اور مجبور ہو کر کے رہ جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں اپنے سروں کی قیمت کو پہچانو، یہ سر رب تبارک و تعالی نے دنیا داروں کو سیلیوٹ کرنے کے لیے نہیں، ان کی چوکھٹوں پر جا کر کے ان کو بلا وجہ ان کی تعریفیں کرنے کے لیے نہیں، ان کو سلام کرنے کے لیے نہیں عطا فرمایا ہے، خالق کائنات نے یہ سر اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے تم کو عطا فرمایا ہے۔ اگر تمہارا سر جھکے تو خالق کائنات کے لیے سجدے میں جھکے، عبادت خداوندی میں تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ اب ہم نے سوچا اے میرے آقا سرکار اعلی حضرت، آپ کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، ہم غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا غوث پاک کے مقام اور مرتبے کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے غوث اعظم کے قدموں کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لے۔ ہم نے پوچھا ان کا مقام اور مرتبہ آخر ان کے قدموں کا کتنا بلند و بالا ہے، تو آپ فرمانے لگے ارے نادان، دنیا کے تمام ولی جو اب تک آئے دنیا کے اندر، جو قیامت تک آئیں گے، جہاں پر ان کے سروں کے مقام اور مرتبے کی انتہا ہو جایا کرتی ہے، وہاں سے میرے آقا غوث اعظم کے قدموں کے مقام کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ ہم نے پھر عالم تصور میں سوال کیا مولا غوث پاک کے قدموں کا آخر مقام اور مرتبہ اتنا بلند کیسے ہوا؟ تو سنو امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت ایمان و عرفان کی چٹان سنیت کی جان اہل سنت کی شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں فتح و رضویہ شریف کے اندر مکہ کی سرزمین ہے، اللہ اللہ معراج کی رات ہے، بولو محبت سے سبحان
سبحان اللہ، رجب المرجب شریف کی 27ویں رات ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خالق کائنات کا دیدار بے حجاب کرنے کے لیے سفر معراج کے لیے تشریف لے کر کے جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اللہ، جنت کی سواری براق مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ اللہ، وہ براق بھی کتنا قسمت والا ہوگا جس پر آقا نے بیٹھ کر کے سواری کی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ مکہ شریف کی سرزمین ہے، حرم کعبہ ہے۔ آقا نے جیسے ہی براق پر سوار ہونے کے لیے اپنے قدم نازنین کو اٹھایا ہے، نبوت والے قدم کو جیسے ہی اٹھایا ہے، اللہ کا فرمان ہوا، غوث اعظم عبد القادر کی روح سے ہم اور آپ حقیقت میں غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہی کیا ہیں؟ بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سنو سنو، یہ وہ غوث ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے بھی مقبول بندے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے بھی مقبول بندے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ عز و جل نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، اگر اس روئے زمین پر نبی کی امت کے اولیاء میں اگر وہ انبیاء اور رسولان عظام کسی کو زیادہ محبوب اگر مانتے ہیں اولیاء کے اندر، تو وہ میرے آقا غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عز و جل کا فرمان ہوا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے اے عبد القادر کی روح دیکھتی کیا ہے، سوچتی کیا ہے، جا جا میرا نبی میری بارگاہ میں آنے والا ہے۔ 27 رجب المرجب شریف کی رات ہے، حرم کعبہ مکہ کی سرزمین ہے۔ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح، غوث اعظم کی روح کو اللہ کا فرمان ہوا، اے عبد القادر جا اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جا کر کے حاضر ہو جا۔ نانا جان کیسے؟ میرے آقا غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ اس وجہ سے بھی بلند و بالا ہے کہ آپ اپنے والد محترم کی طرف سے بھی سید ہیں، آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، یعنی نجیب الطرفین آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب غوث پاک کے والد محترم کا شجرہ نسب دیکھتے ہیں، آپ کے والد محترم کی طرف کو جب دیکھتے ہیں تو غوث پاک کا شجرہ نسب حضرت امام حسن مجتبیٰ سے جا کر کے مل جایا کرتا ہے۔ جب حضرت غوث اعظم کی والدہ محترمہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین سے جا کر کے مل جایا کرتا ہے۔ جب اس خاندانی شرافت اور کرامت کو بریلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں تو فرمانے لگتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا مصطفیٰ کریم براق پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا نے جیسے ہی اپنا قدم نازنین اٹھایا، سرکار غوث اعظم کی روح میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئی۔ آقا مصطفیٰ کریم نے جیسے اپنا قدم اٹھا کر کے رکھا تو غوث اعظم نے اپنی گردن کو نانا جان کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیا۔ عرض کرنے لگے، نانا جان، اے مصطفیٰ کریم، اے کونین کے والی، اے شفیع امت، اے شفیع آسیاں، ہم غریبوں کے غم گسار، اے سیاح لامکان، اے مالک انس و جان، اے انیس الغریبین، اے رحمت للعالمین، اے تاجدار دو عالم، اے مصطفیٰ کریم نانا جان، آپ اپنا قدم نبوت میری گردن پر رکھ دیجئے، آپ مجھے اعزاز و شرف عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے اپنا قدم نبوت سرکار غوث اعظم کے کاندھوں کے درمیان یعنی گردن کے بیچ میں رکھ دیا۔ اللہ اللہ، اب ذرا آپ اندازہ تو لگائیں، جس مصطفیٰ کا قدم غوث اعظم کی گردن پر آ گیا ہو تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہو گیا ہوگا۔ آقا نے اپنا قدم ناز غوث اعظم کی گردن پر رکھا، مصطفیٰ کریم براق پر سوار ہو گئے اور آقا دعا ارشاد فرما کے گئے ہیں معراج کے لیے، اے بیٹا عبد القادر جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اے بیٹا عبد القادر، رب تبارک و تعالیٰ تجھے تمام ولیوں کا سردار بنائے گا۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، اب ہمیں پتہ چل گیا غوث اعظم کے مقام اور مرتبے کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم معراج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے، آقا نے اپنا قدم ناز غوث اعظم عبد القادر کی گردن پر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ ادا اتنی زیادہ مقبول ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم نے دعا فرما دی، اے بیٹے عبد القادر، تمام نبیوں کے سردار کا قدم تیری گردن پر آ گیا ہے، اب میری دعا ہے کہ قیامت تک
تیرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے ہیں بھائی۔ مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی، اے عبد القادر، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، تمام رسولوں کے امام، تمام نبیوں کے امام، حسنین کریمین کے نانا جان مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی، یہ شرف عطا فرمایا، اے بیٹا عبد القادر، جیسے آج میرا قدم تیری گردن پر آ گیا ہے، اب سنو سنو، میرے آقا مصطفیٰ کریم کی شان تو نرالی ہے۔ اللہ عز و جل نے آمینہ کے لال کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کے خاص پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، ان کی زبان سے جو دعا نکل جایا کرتی ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ یوں تو ہر نبی کی دعا، جو دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا نبی کرے، اللہ کا جو بھی رسول کرے، ہر دعا اللہ کے نبی اور رسول کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم کی دعا کی شان بھی الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، او لوگو یہ آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار ہیں، جب یہ دعائیں کیا کرتے ہیں تو ان کی دعا کا یہ اثر ہوا کرتا ہے، ادھر ان کے دل سے صدا نکلنے والی ہوتی ہے، باب اجابت کو جا کر کے ٹکرا جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم کے لبوں پر آنے سے پہلے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا سکہ جو چل رہا ہے، آپ کے شان کی، آپ کے نام کی جو محفلیں سجائی جا رہی ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی خاص عطا ہے، آمینہ کے لال کی عطا ہے۔ اللہ عز و جل نے غوث اعظم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے کہ جب تک قیامت تک جتنے ولی دنیا میں آئیں گے، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جس طریقے سے تمام نبیوں کی جماعت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا مصطفیٰ کریم کے صدقے سے وہی مقام اور مرتبہ غوث اعظم کو تمام جماعت اولیاء میں عطا فرمایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جیسے میرے آقا تمام نبیوں میں بے مثل و بے مثال، تمام رسولوں میں بے مثل و بے مثال، ویسے ہی میرے غوث اعظم تمام اغواث میں بے مثل و بے مثال، تمام اولیاء میں بے مثل و بے مثال نظر آیا کرتے ہیں۔ بے مثل و بے مثال ہوں بھی کیوں نہ، ان کی جو رگوں میں خون ہے وہ حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، حضرت امام حسن مجتبی کا خون ہے، ان کی رگوں کے اندر، ان کی نسلوں میں اگر خون ہے تو وہ سیدنا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ جب کوئی عیسائی اگر اپنے نبی پر ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اللہ، جب کوئی یہ کہا کرتا ہے کہ میں عیسائی مذہب کا ماننے والا ہوں، لیکن اللہ عز و جل جب اس کو اسلام کے محبت عطا فرما دیا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر جب اسلام کی محبت اللہ کے کرم سے عطا پیدا ہو جایا کرتی ہے، جب اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ چلو چلو کسی عالم ربانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کسی غوث سمدانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کسی ایسے شخص کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو اللہ کا بڑا مقرب و مطہر بندہ ہو، اللہ اللہ، جب ایک عیسائی کے دل میں اسی طریقے سے اسلام کی محبت موجزن ہو گئی تو وہ کئی راتوں تک اسی جستجو میں دن میں سیر و تفریح میں نکل جاتا، تلاش اور جستجو میں نکل جاتا، رات کو جب اپنے بستر پر سوتا، نیند نہیں آیا کرتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا تھا، مولا کسی عالم ربانی سے ملاقات کرا دے، اپنے کسی برگزیدہ بندے سے ملاقات کرا دے، اے خالق کائنات مجھے اپنے کسی ایسے بندے کا پتہ بتا دے جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، وہ شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا حضور کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنائیں۔ میرے آقا
आका गौसे आज़म ने कलिमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। आपने फरमाया ए ईसाई मजहब के मानने वाले, अब तू मुसलमान हो गया, जरा अपनी दास्तान तो बता, तेरे दिल में जब मोहब्बत पैदा हुई तू बगदाद की सरजमीन पर कैसे आ गया? वो शख्स बयान करता है सरकार बात दरअसल ये है, मैं इस्लाम का मानने वाला नहीं था, मैं तो ईसाई मजहब का मानने वाला था, मगर मुसलमानों का तौर तरीका मुझे अच्छा लगा, इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर पैदा हो गई। वो कहता है मैं कई रोज से इसी जुस्तजू और तलाश में था कि अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए, कि कोई नबी की उम्मत का कोई ऐसा आलिम मिल जाए जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, ऐसा वली मिल जाए जो जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता हो, मैं उसके हाथ पर हाथ दे दूंगा और ईसाईयत से तौबा करके इस्लाम का कलिमा पढ़ करके मुसलमान बन जाऊंगा। वो ईसाई मजहब का मानने वाला कहता है आका जब एक रात को मैं सोया, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया, मैं सो तो रहा था मगर मेरे ख्वाब में मेरे नबी हजरत ईसा तशरीफ लेकर के आ गए। वो शख्स कहता हुजूर मैं ईसाई मजहब का मानने वाला था, कहता है कई दिन तक जब मैं इसी जुस्तजू और तलाश में रहा, कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा मिल जाए, वली कामिल मिल जाए, शेख कामिल मिल जाए, मैं इसी तरीके से सरगर्दा रहा, जुस्तजू करता रहा मगर कोई ना मिला। जब रात को सोया मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए और आने के बाद फरमाने लगे ए मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, तो इस इलाके में जहां पर तलाश कर रहा है किसी अल्लाह के वली कामिल की, यहां पर तुझे कोई ना मिलेगा। सुन सुन याद रख, अगर आज इस वक्त में इस दौर में अगर कोई अल्लाह का सबसे ज्यादा बरगुज़ीदा, अल्लाह का सबसे ज्यादा मकबूल, अल्लाह का सबसे ज्यादा अगर महबूब बंदा कोई है, अल्लाह का कोई सबसे बड़ा वली कामिल अगर है तो बगदाद शरीफ की सरजमीन पर गौसे आदम अब्दुल कादिर जीलानी है। ए मेरे चाहने वाले, अगर तू मुसलमान होना चाहता है, इस्लाम का कलेमा पढ़ना चाहता है, तो मैं तुझको वसीयत करता हूं जा जा बगदाद की तरफ सफर करना शुरू कर दे। गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर के हाथ में हाथ दे करके मुरीद हो जा। अल्लाहू अकबर, वो ईसाई मजहब का मानने वाला आया है, मेरे आका गौसे आजम ने कलेमा पढ़ा करके मुसलमान बना लिया है। ए नबी के गुलामों, अब जरा आप अंदाजा तो लगाओ, हमारे गौसे आजम की ये शान है कि मेरे गौसे आजम सिर्फ हमारे नबी के दरमियान ही मकबूल नहीं है बल्कि अल्लाह के और नबियों के दरमियान भी मकबूल है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वाले को गौसे आजम अब्दुल कादिर की बारगाह में भेजा है। यही तो गौसे आजम अब्दुल कादिर हैं, जब चोरों पर नजर डाल दिया करते हैं तो कुतुब और अब्दाल बना दिया करते हैं। बचपन के जमाने में जब डाकुओं पर नजर पड़ जाया करती है तो वो अपने वक्त के वली कामिल बन जाया करते हैं। यही तो गौसे आजम अब्दुल कादिर हैं, जब रास्ते में बचपन के जमाने में निकलते हैं खेलने कूदने के इरादे से, बच्चों के अंदर जो आदतें होती थी तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से आवाजें आया करती हैं, ए अब्दुल कादिर हमने तुमको दुनिया के अंदर खेलने के लिए नहीं भेजा है, ए अब्दुल कादिर हमने तुमको दुनिया के अंदर यूं ही जिंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा है, तुम्हें दुनिया में भेजने का एक मकसद है। वो मकसद अजीम ये है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, दीन इस्लाम, जो इस वक्त कमजोर हो चुका है, ए अब्दुल कादिर तुम्हें दीन इस्लाम की तबलीग करनी है, अपने नाना जान के दीन को फरोग करना है जो कमजोर हो चुका है। ए अब्दुल कादिर जीलानी तुमको तबलीग दीन करने के बाद उसी इस्लाम को दोबारा जिंदा करना है। कहते हैं जब आप रास्ते से निकल रहे हैं जानवर आपसे कलाम करता है, ए अब्दुल कादिर जीलानी कहां जा रहे हैं? कहा बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूं। बैल जो हमसे और आपसे बात नहीं कर सकता, अगर वो बोले भी तो हम उसकी जबान नहीं सुन सकते, मगर ये अल्लाह के वली हैं गौसे आजम अब्दुल कादिर। बचपन ही से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने विलायत का ताज अता फरमाया है। तमाम उलमा का इत्तिफाक है गौसे आजम अब्दुल कादिर मादरजाद वली हैं। मादरजाद वली किसको कहा करते हैं? जो बच्चा माँ के पेट से पैदा हो तो विलायत का ताज लेकर के पैदा हो। क्या शान विलायत मेरे आका गौसे आजम की है। आज हम बड़े
بوڑھے ہو گئے، جوان ہو گئے، ماہ رمضان آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، نہ ہم اسلام کی قدر کرتے ہیں، نہ مسلمان کی قدر کرتے ہیں، نہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، نہ روزہ دار کی ہم قدر کیا کرتے ہیں، مگر غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، عبد القادر غوث اعظم بڑے پیر سے محبت کے دعوے کرنے والوں، تختیے دل پر یہ غوث اعظم کا جملہ نوٹ کر کے جاؤ، غوث اعظم کا کردار اپنے دل پر لکھ کر کے لے کر کے جاؤ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہم جو اسلام اور مسلمان کی شان ہوتی ہے اسی شایان اسلام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے۔ میرے آقا غوث اعظم عبد القادر کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ بیان کرتی ہیں، میرا بیٹا ایک رمضان 470 ہجری کو دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، مگر میرے بیٹے عبد القادر کی بچپن میں یہ کرامت دیکھی گئی، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک پورے دن میں میرا بیٹا نہ میرا دودھ پیا کرتا تھا، میں کچھ اور کھلانا چاہتی کچھ اور بھی نہیں کھایا کرتا تھا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا وجہ یہ ہے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میرا بیٹا عبد القادر اپنے اس عمل سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہوا آ رہا ہے، او لوگوں عبد القادر کو اللہ کا کوئی چھوٹا موٹا ولی مت سمجھنا، یہ وہ اللہ کا ولی ہے، ایک دن کا ہے تو اللہ کی عبادت و فرما برداری کر رہا ہے، احکام خدا بندی پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں صبح صادق ہوتی میرے بیٹے عبد القادر دودھ پینا بند کر دیا کرتے تھے اور پورے دن دودھ نہیں پیا کرتے تھے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جایا کرتی میں اپنے بیٹے عبد القادر کو دودھ پلانا چاہتی تو میرے بیٹے شوق سے دودھ پی لیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کی ماں، اللہ اکبر، ان کے تقوی اور طہارت کو آپ دیکھیں، ان کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اللہ سیب والا واقعہ آپ نے کتنی بار سنا ہو، سنانا مقصد نہیں ہے، اللہ اس سے ایک درس عبرت حاصل کریں۔ ایک سیب اٹھایا تھا پانی میں بہتا ہوا، جائز تھا، مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آپ سوال کریں گے حضور بہتا ہوا آ رہا تھا، جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ حضرت جواب دیں گے بالکل جائز تھا، مگر آپ نے اس کو بھی تقوی کے خلاف سمجھا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے بچوں کے منہ میں حلال کا لقمہ دیں گے تو ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس پروگرام سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ، غوث اعظم عبد القادر کے والد محترم اور آپ کی والدہ نے جس حسن انداز سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، تقوی اور طہارت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، جب پاک بطن ملے ہیں اللہ، جب دو پاک جسم ملے ہیں تب غوث اعظم عبد القادر دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ ایک سیب کی خاطر 10 سال آپ نے ایک باغ میں اپنی زندگی گزار دی تھی، تب جا کر کے غوث اعظم عبد القادر کی والدہ محترمہ سے آپ کے والد محترم کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ آپ کے نانا جان عبداللہ سومعی اللہ کے ولی کامل تھے۔ اور یاد رکھو ایک ولی دوسرے ولی کو آنکھوں سے پہچان لیا کرتا ہے، ولی کی نظر جب ولی پر پڑی تھی تو پہچان گئے تھے اپنے وقت کا قطب ہے، اپنے وقت کا ولی کامل ہے۔ پتا چل گیا جب ایک ولی کو دیکھتا ہے تو پہچان لیا کرتا ہے، حقیقت میں وہ باغ کی رکھوالی کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ غوث اعظم کے والد محترم کو اور زیادہ متقی اور پرہیزگار بنانا مقصد تھا۔ جب ان کے روز و شب کو دیکھ لیا تب اپنی بیٹی کو غوث اعظم کے والد محترم کے نکاح میں دے دیا۔ جب دو پاک بدن ملتے ہیں تب غوث اعظم عبد القادر کی ولادت ہوا کرتی ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ ضروری ہے خود بھی نیک بنیں، اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، حلال کھائیں، حلال کمائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ حلال جو کھلاتا ہے اس کا بیٹا کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آج تم چاہتے ہو تمہارے بچے تمہاری فرما برداری کریں، تمہارا کہنا مانیں، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائیے، انشاءاللہ تمہارے بچے تمہارے مطیع و فرما بردار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں قصداً سہواً لفظاً معناً سبقت لسانی کی وجہ سے جو بھی خامی غلطی ہو گئی وہ مولا تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔